جی موزے سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ایک اور ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اردو کی مشہور ترین داستان باغ و بہار، جس کے مصنف میر امن ہیں، اس کے حوالے سے اور اس میں موجود جو قصے ہیں ان میں سے پہلے درویش کا قصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم آسان الفاظ میں اس کا خلاصہ جو ہے وہ آج پیش کریں گے۔ تو شروع قصے کا یوں ہے کہ آزاد بخت ملک روم کا بادشاہ ہے جو بوڑھا ہو رہا ہے مگر نرینہ اولاد سے محروم ہے۔ وہ اپنے وارث کے لیے پریشان ہے اور اسی پریشانی کی وجہ سے وہ تمام سلطنت کو چھوڑ کر گوشہ نشین ہو جاتا ہے، مگر وزیر خرد مند اسے سمجھاتا ہے، تسلی دیتا ہے، اور بادشاہ بالآخر سب کچھ تقدیر پر چھوڑ کر روزانہ رات کو بھیس بدل کر قبرستان جانے لگتا ہے۔ اسے ایک دن ایک قبرستان میں ایک شعلہ نظر آتا ہے اور وہ وہاں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ 4 درویش گلے میں کفنیاں ڈالے خاموش بیٹھے ہیں۔ وہ ان درویشوں کی حقیقت جاننے کے لیے چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ درویش آپس میں یہ طے کرتے ہیں کہ سب اپنی اپنی داستان سنائیں گے۔ تو سیر پہلے درویش کی، یعنی پہلا درویش اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: پہلا درویش یمن کے سوداگر خواجہ احمد کا بیٹا ہے اور وہ باپ کی وفات کے بعد بری صحبت کی وجہ سے ساری دولت لٹا کر مفلس ہو کر اپنی بہن کے گھر چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی بہن اسے نصیحت کرتی ہے اور وہ سوداگری کی غرض سے دمشق جانے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اس کی بہن اس کی مدد کرتے ہوئے 50 توڑے اشرفی اسے دیتی ہے، اور وہ ان پیسوں سے سامان تجارت خرید کر ایک بڑے سوداگر کے حوالے کرتا ہے اور قافلے کے ساتھ دمشق کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ دمشق پہنچتا ہے تو رات ہو چکی ہوتی ہے اور اسے شہر پناہ کی دیوار کے نیچے رات بسر کرنی پڑتی ہے، کیونکہ شہر کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ رات کو وہ ایک صندوق کو دیوار سے نیچے آتا ہوا دیکھتا ہے اور حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس صندوق کا ڈھکنا اٹھا کر کھولتا ہے اور دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک خوبصورت عورت جو ہے وہ بڑی زخمی حالت میں موجود ہے، جس کی آنکھیں بند ہیں مگر اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور آواز آ رہی ہے: اے بے وفا، اے ظالم بے وفا، بدلہ اس بھلائی اور محبت کا یہی تھا جو تو نے کیا۔ درویش اگلی صبح اس عورت کو ساتھ لے کر ایک گھر کرائے پر لیتا ہے اور عیسیٰ نامی ایک جراح کو وہ بلواتا ہے اور اس عورت کا علاج کرواتا ہے۔ پھر وہ درویش جو ہے اس عورت کے کہنے پر یوسف نامی ایک سوداگر کے پاس جاتا ہے اور اسے گھر آنے کی دعوت دیتا ہے۔ یوسف اپنی محبوبہ کے ساتھ درویش کے گھر چلا آتا ہے۔ وہ عورت جو دراصل ایک شہزادی ہوتی ہے جو زخمی تھی، جس کو اس درویش نے بچایا تھا، یوسف اور اس کی کالی کلوٹی محبوبہ کو قتل کر کے فرار ہو جاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ کافی تلاش کے بعد وہ درویش کو بالآخر ملتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ یوسف سوداگر دراصل اس کا محبوب تھا اور اس کی پرورش بھی اس کے محل میں ہی ہوئی۔ وہ اسے پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی اور یوسف پر اس کے بہت احسانات ہیں، مگر یوسف نے بے وفائی کی اور کسی کالی کلوٹی عورت سے شادی کر لی اور اس شہزادی کو بھی مارنے کی کوشش کی اور تابوت میں ڈال کر اسے قلعے سے نیچے پھینکنے کی کوشش کی۔ یوں شہزادی اور درویش کی بالآخر شادی ہو جاتی ہے، مگر شادی کے بعد وہ شہزادی غائب ہو جاتی ہے اور وہ درویش جو ہے اس کے غم میں خود کو پہاڑ سے گرا کر مارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ایک سبز پوش بزرگ منہ پر نقاب ڈالے اسے روکتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تھوڑے ہی دنوں میں روم کے ملک میں 3 درویش تجھ سے ملاقات کریں گے، وہ سارے بھی تیرے جیسی مصیبت میں گرفتار ہوں گے اور وہاں کے بادشاہ کا نام آزاد بخت ہوگا۔ وہ خود بھی ایک مصیبت میں گرفتار ہوگا، مگر جب تم سب لوگ اس سے ملو گے تو یوں تم سب کی دلی مراد جو ہے وہ پوری ہوگی۔ یوں پہلا درویش اپنا قصہ ختم کرتا ہے۔ شکریہ۔